رشوت لینے والا تو ہے ہی جہنمی، دینے والا بھی جہنمی ہے۔ میں نے قسم اٹھا کہا وہاں پر کہ مجھے 1 ارب کا بھی تحفہ کسی نے دیا، 1 ارب روپے تو میں نہیں دوں گا، لے لیا تو سیلانی دے دوں گا، اپنے پاس ہی رکھ سکتا ہے، کیونکہ مجھے کوئی تحفہ دے گا تو سیلانی کے دے گا نا، میری مشینی کو اوقات نہیں ہے۔ سر ان دی اینڈ ماشاء اللہ آپ نے بتایا کہ 13 ارب روپے جو ہے آپ کا اس سال فنڈ جمع ہوا، اور ہر سال پچھلے سال سے زیادہ فنڈ جمع ہوتا ہے۔ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے، دنیا میں چیریٹی کرنے والے ممالک میں ٹاپ آف دی رینکنگ میں آتا ہے، لیکن سر پھر بھی جو ہر سال رپورٹس شائع ہوتی ہیں اس میں آپ لے لیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یا دیگر جو ادارے سروے جاری کرتے ہیں، رپورٹس جاری کرتے ہیں، تو اس کے اندر ہمارے معاملات جو ہیں کاروباری یا پریکٹیکل معاملات وہ بہت نیگیٹو آتے ہیں، اور کئی اقوام سے جو ہے ہم نیچے جا چکے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی؟ یا یہ رپورٹس صحیح نہیں ہے، یا اگر یہ رپورٹ صحیح ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ہم پستی کا شکار ہیں؟ دیکھیے اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو میں نہ غلط کہوں گا نہ صحیح کہوں گا، میرا جو کچھ ہے نظر تو سب کچھ آ ہی رہا ہے نا۔ بالکل۔ مجھے ہر سال نیب اپنے سالانہ یوم میں بلاتا ہے، بالکل، اور مجھے اسپیچ کا موقع دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو میں جب وہاں جاتا ہوں نا تو میں جتنے بھی اسپیکر ہوتے ہیں نا وہ پاکستان کی جو خامیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو بس ہم دل سے روئیں بس۔ جو وہ اسپیکر آتے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر سے آتے ہیں، لیکن آتے بڑے لیول کے لوگ ہیں، اس میں مجھے بھی بلا لیا جاتا ہے، وہ بلاتے ہیں تاکہ میں کو اسلامی تجدید دوں، اچھا تو نہیں ہوتا ہے۔ تو میں نے ان کو یہی بتایا کہ دیکھیں دیانت ہے، دیانت صحیح، اس نے ہمارے پاس سے جو ہم دیانت سے دور ہو گئے۔ اب رشوت کو لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ رشوت ہوتی ہے، لیکن رشوت ہے نا کا عالم یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب سیب لے کر آئے، میں نے یہ اسپیکر کو کہا پتا اس پر تو بتایا صحیح، تو آپ نے سیب لینے سے انکار کر دیا، کہا کہ میں دے نہیں لیتا، یہ تو رشوت ہے۔ وہ اس کو سٹ آ گیا۔ اب یہ کب کی بات ہے؟ پہلی ہجری کی بات ہے، پہلی صدی کی پہلی۔ تو یہ تو سنت ہے تحفہ لینا، اصل میں تحفہ تم مجھے عہدے کا دے رہے ہو، عمر کا تحفہ نہیں مل رہا ہے۔ اگر میرے پاس یہ پوسٹ نہ ہوتی نا تو مجھے تحفہ نہ دیتا۔ تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ جناب اعلیٰ ہم نے بھی سیلانی میں ذمہ بنا لیا ہے کہ میں نے قسم اٹھا کہا وہاں پر کہ مجھے 1 ارب کا بھی تحفہ کسی نے دیا، 1 ارب روپے دیا تحفے میں، تو میں نہیں دوں گا، لے لیا تو سیلانی دے دوں گا، اپنے پاس ہی رکھ سکتا ہے، کیونکہ مجھے کوئی تحفہ دے گا تو سیلانی کے دے گا نا، میری مشینی کو اوقات نہیں ہے۔ تو اگر تم نیب میں کام کرتے ہو تو تمہارا یہ ٹیگ نیب کا تو لوگ تمہیں پان کھلائیں گے تو بھی رشوت ہوگا، ایک سگریٹ پیچنے کا رشوت ہوگا، یا تمہارے ذہن کی وجہ سے نہیں دے گا، تمہارے عہدے کی وجہ سے دے گا۔ تو جب ہم پاکستانی یہ سمجھ لیں کہ رشوت دینا لینا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا تو ہے ہی جہنمی، دینے والا بھی جہنمی ہے۔ تو جناب اعلیٰ اگر آپ نے میں نے کسی کو پولیس والوں کو پان کھلایا نا پھر اس کی وردی کی وجہ سے تو ہمیں بھی توبہ کرنی پڑے گی۔ تو پاکستانیوں کو سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ ذمہ بنانا چاہیے، بنانا پڑے گا کہ ہم رشوت سے باز آ جائیں۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، ایک صاحب جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، اب یہ میں نے سنا ہے، حدیث پڑھی نہیں ہے، کہ وہ آئے ان کے اندر کئی خامیاں تھیں، حضور نے فرمایا تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، تو اس نے جھوٹ پر بیعت کر لی کہ اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو اگر اہل پاکستان سچ بولنا شروع کر دیں تو پھر یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ عدلیہ کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ بجٹ جن ملکوں میں عدلیہ میں خرچ لگتا ہے اس میں سے پاکستان بھی ایک ہے، اور پاکستان دنیا میں اگر 200 ملک ہوں گے تو پاکستان 124 ملک سے نیچے ہے، جبکہ جتنا خرچہ آپ کر رہے ہو تو آپ ٹاپ 5 ہونے چاہیے نا۔ تو جب ہمارے ملک کے وکلا اور جج اور عدالتی عملہ اور پولیس اگر اپنے معاملے میں درست نہیں ہوگی تو ملک آگے کیسے بڑھے گا؟ حال تو یہ ہے کہ دنیا میں قانون نافذ کرنے والے ادارے اس لیے بنتے ہیں کہ قانون کی پاسداری کی جائے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب پولیس کی موبائل جا رہی ہوتی ہے تو وہ بدلے توڑنے اس کو حاضر نہیں ہوتا، سگنل توڑنے اس کو حاضر نہیں ہوتا، مانا کبھی وہ کسی ڈکے نہیں جا رہی الگ بات ہے، نارمل زندگی میں اس کو حاضر نہیں ہوتا۔ تو جناب اعلیٰ جب ہم لوگ قانون کی پاسداری نہیں کریں گے، جھوٹ بولیں گے،
اور اپنے عہدے کا تحفہ لیں گے. آپ بہت یقین امپورٹنٹ مانیں، نہ مانیں، میرے تیسری بیٹی کی شادی ہو رہی تھی نا، تو میں نے کہا میں کسی کو دعوت نہیں دوں گا. مجھے پتا تھا کہ میں اگر دعوت دوں گا تو مجھے تحفے آئیں گے. تو میرے ٹرسٹ میں لوگوں نے کہا نہیں بشیر اگر تم نے دعوت نہیں دی نا تو لوگ کچھ نہ ہو جائیں گے، تم نے شادی کی. تو میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے کہ شادی کے دوسرے دن جب ولیمہ ختم ہوا تو جو سلامی آئی تھی نا، اس میں جتنے پیسے آئے تھے نا، ان پیسوں میں جو پیسے سیناری میں لے کر آئے نا، کوئی یقین نہیں کر سکتا. دوسرے دن الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے میرے رب نے مجھ پر احسان کیا. میں نے یہاں آ کے یہ پیسے میرے باپ کے لیے تھے، میرے ادارے کی طرف سے. بڑی بات، بہت بڑی ایک بات. صاحب نے اپنی شادی میں، اپنی بچی شادی میں مجھے 10 تولہ سونا عطیہ کیا. سبحان اللہ. بھائی میری بچی کی شادی ہے تو آپ جو ہے نا، آپ کو میں خوشی میں تحفہ دے رہا ہوں. میں نے اندر دوسرے دن آ کر سیانے جمع کر 10 تولے. کیا وہ اتنے ناراض ہو گئے، اتنے ناراض ہو کہ وہ انہوں نے مجھے باہر نکالی. یار تم نے کیا کر دیا؟ یعنی وہ میرے اتنے لڑ پڑے میں سے. بس کی بات نہیں کہ میں رکھ نہیں سکتا. الحمدللہ میں وہ خوش نصیب آدمی ہوں کہ مجھے کئی میڈل مل چکے ہیں ماشاءاللہ. لیکن گولڈ میڈل جو ملا نا، گولڈ میڈل تو ایک تو گاؤں نام کا تو گولڈ میڈل ہوتا ہے، واقعی گولڈ میڈل تھا. تو وہ بھی الحمدللہ جب یہ آیا تو میں نے اس کو زندگی بھر کے لیے رکھا نہیں. میں نے اس کو بیچ کے سیلانی دیا کہ نہیں یار یہ میرا نہیں ہے گولڈ میڈل، یہ میرے باپ کا نہیں ہے، یہ سیلانی میں بشیر کی کیا کر سکتی ہے. تو جب اگر یہ سوچ لے ہمارا ہر آدمی، پولیس سے لے کر وائس گریڈ افسر تک، تو یہ سوچ لے کہ بھائی یہ جو مجھے تحفہ مل رہا ہے یہ میرے باپ کا نہیں ہے. آج ہمارا خانسا پریشان ہے نا توشہ خانے کی وجہ سے. کاش اس کو یہ پتا ہوتا نا کہ بھائی یہ توشہ خانے میں جو پیسے جو چیز آ رہی ہے وہ میری نہیں ہے، میرے عہدے کی ہے، تو جمع کر دیتا تو آج یہ دن دیکھتے پڑتے. کتنی بڑی بات ہے. اور میں اس کو حدیث پاک سنا دوں آپ کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لوگ جاتے تھے نمائندے بن کر زکوٰۃ دینے کے. بالکل یہ تو واضح حدیث ہے. اور یہ حدیث پاک میں نے سنائی بھی ہے. شاید صدر جاتے تھے نا پیسے لینے کے لیے زکوٰۃ. تو ایک مرتبہ ایک صاحب گئے، وہ جو لوٹ کر آئے نا تو انہوں نے کہا کہ سرکار یہ مال دیا ہے امت کے لیے، مجھے آپ کو دینے کے لیے، اور یہ کچھ تحفے مجھے دیے کہ یہ تمہارے لیے. تو میرے آقا کو اتنا جلال آیا، فرمایا اگر تم اپنی امی کے گھر پہ ہوتے تو یہ تم کو ملتا؟ تو تم تو میرے نبی میری وجہ سے گئے تھے نا. کیا بات. سبحان اللہ. کاش ہمارے حکمران سوچ لیں کہ وہ ایک پان بھی کھاتے ہیں نا تو وہ رشوت ہے. بہت سے لوگوں کو یہ گمان تھا کہ ہم رشوت نہیں کھائیے. ارے بھائی تم چاہے تو پی لو کسی کی، پان تو کھا رہے ہو. دعوت لینا کہ دعوت میں جانا بھی رشوت کہلاتا ہے. یعنی نا کہ بھائی میں سیلانی کا آدمی ہوں، مجھے آپ نے دعوت دی اس لیے کہ سیلنے وجہ سے، تو میرا آپ نے دعوت پہ کھانا جائز نہیں. ہاں میری ذاتی دوستی ہے تو کھا سکتا ہوں، لیکن آپ نے میری سیلانی کی وجہ سے دعوت دی تو یہ میرے رشوت ہوگی. کوئی اس کو فتویٰ دینا چاہے دے دے میرے بارے میں. سر بہت بہت جو ہے وہ کہہ لیں کہ آپ ایسی گفتگو آپ نے کی کہ جو پوائنٹ جو کانسیپٹ ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا اور آپ ماشاءاللہ اس پر عمل کرتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے. اور بہت ساری چیزیں ابھی رہ گئی ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ ان فیوچر بھی آپ ہمیں اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ضرور دیں گے. اور میرے ساتھ آج موجود تھے مولانا بشیر فاروقی صاحب، اور میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے آج کی پوڈ کاسٹ. اور میں ان دی اینڈ بس یہی کہنا چاہوں گا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں.